فواد چوہدری صاحب، صورتحال ایسی ہی سندھ میں بھی ہے جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو چینی کی قیمت تو کم ہوئی ہے، یہ تو لوگ بھی مان رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اسلام آباد شہر میں چینی کی قیمت میں اتنی کمی نہیں ہوئی. تو اگر چینی کم ہوئی ہے تو گھی جو ہے وہ اوپر چلا گیا، اور آج بجلی بھی مہنگی کر دی گئی، اور سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا. تو یہ جو اجلاس ہوتے ہیں جس میں وزیر اعظم صاحب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس میں ان معاملات پہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی نا، آپ نے کہا محسن رانجھا صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو تجویز دیں گے کہ ہاں اس کو کیسے جو ہے کیا جا سکے. جی. یہ جو جمہوریتیں ہوتی ہیں یا جہاں پہ پارٹی سسٹم ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کی اپنے اپنے ریسرچ سیلز ہوتے ہیں، وہ فیڈ کرتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو، اور پھر لیڈرشپ اپنی پالیسیز دیتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو بجٹ کے اوپر بحث ہے وہ اتنی مذاق ہوتی ہے، کوئی بجٹ نہیں پڑھ رہا ہوتا، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی اپوزیشن کی طرف سے سیریس اس کے اوپر ڈسکشنز نہیں ہوئی. لہٰذا یہ جو باتیں آگے کرتے ہیں نا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا، یہ اس لیے اس کی ورتھ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے 30 سال یا اگلے پچھلے 5 سال ہی چلیں آپ لگا لیں، وہ تو پھر پی ایم ایل این کی حکومت رہی، اور پی ایم ایل این کی حکومت میں تو جو مہنگائی ہے وہ اس قدر زیادہ بڑی، اور اس حساب سے جیسے آٹے کی اگر آپ بات کریں، کل نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے ہمارے دور میں آٹا جو ہے وہ 30 روپے کا یا 32 روپے کا تھا، تو پھر مشرف صاحب کے دور میں تو اچھا، چودہ آپ نے چودہ نواز روپے شریف صاحب کی تقریر سنی؟ ہاں ہاں، 100% ظاہر ہے، میں اچھا، نے تو بعد میں کامنٹ کرنا تھا تو میں نے تو سن لی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو باقی اور میں ویسے بھی کوئی میری کٹی تو نہیں ہے نا جی، میں تو جو بات صحیح بات ہے. اس میں تو کوئی پرابلم. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیدھی بات ہے جی، اگر آپ کی معیشت اوپر جا رہی ہے آپ کے ہاں چیزیں بہتر ہوں گی، اگر آپ کی معیشت نیچے آ رہی ہے تو آپ کی چیزیں وہاں پہ آپ کو ہر طرف سے آپ کو جو ہے وضاحت پڑے گی. آپ دیکھیے کہ چھوٹی موٹی اگر آپ سچویشن، آپ بجٹ دیکھ لینا، سمپل ہے. آپ کا پورا جو پاکستان کی آمدنی ہے وہ 7,000 ارب روپے ہے، یعنی 7 ٹریلین. 4,000 ٹریلین آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں، 1,800 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ فوج کو دیتے ہیں، اور 2,000 ارب روپے آپ سود میں دیتے ہیں جو آپ نے قرضے لیے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے. سو اکانومی آپ کی جو ہے وہ یہ ہے، آپ کی اکانومی صرف یہ ہے کہ آپ نے قرض کو مینج کس طرح کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے. اکانومی چھوڑ کے گئی پی ایم ایل این، اور اس کو جو ہے اپنا. اور جب یہ کہتے ہیں ایک اور بات کے اوپر میں ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں پی ایم ایل این اور جو بھی آتا ہے وہ ایمفیسس کرتا ہے کہ مساق معیشت کر لیں. مساق معیشت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی اکنامک پالیسی ہے. کوئی پرائیویٹائزیشن چاہتا ہے، کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں چاہتا، کوئی بڑی حکومت چاہتا ہے، کوئی چھوٹی حکومت چاہتا ہے. سو آپ بات کریں مساق سیاست کی، ٹھیک ہے. مساق معیشت وغیرہ میں نہ پڑے. مثال مساق پاکستان. سیاست کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، اس طرح سے ہونے چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گے، وہ پھر آگے جو ساری سیاست کی بات ہے. اچھا، رانجھا صاحب یہ بتائیں کہ کوئی تجویز آپ دے سکتے ہیں حکومت کو، بشک ان سے مذاکرات نہ کریں، تجویز دے دیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ مہنگائی کم کر سکتے ہیں. محسن وکیل ہے، اس دیکھیے، کو کیا پتہ. میں آپ کو ایک 1+1 والی نارمل جو میری سینس ہے اس حوالے سے، میں نے ایک ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا تھا جس میں میں نے حفیظ شیخ صاحب کے اوپر جو کہ ان کے اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں کیا. اور میرے ذہن میں یہ بار بار سوال اٹھتا تھا کہ یار اگر حفیظ شیخ صاحب اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر لیتے ہوتے تو وہ ماضی میں بھی اس حکومت کا حصہ رہے ہیں. ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، اور اگر وہ اتنے ہی صحیح کرنے والے ہوتے تو اس ملک کی معیشت اب ٹھیک ہو گئی ہوتی. تو پھر میرے یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے بیسیکلی پہلے تو اس ٹیم کو چینج کریں، اور مساق معیشت کی انہوں نے بات کی، سیاست کو پارلیمان میں لے کر آئیں، سیاست کو سلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں میں سے نکالیں، جو ان کے لوگ الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بات چیت کریں، اور ان لوگوں میں بھی وہ لوگ بات چیت مت کریں جو ابھی سیاسی طور پہ میچور نہیں ہے، جنہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو اگر برا بھلا کہہ کے لیڈر سے تو تجویز شاباش کیا لینی آپ ہے. کی مہنگائی کے خاتمے کی یا کم کرنے کی تجویز کیا ہے؟ دیکھیے، مہنگائی کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو میں سمجھتا ہوں ایک امپریشن چاہیے کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک میں ایک امپریشن یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. خان صاحب
کی جو پالیسیز ہیں، جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر بات کی کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، بل آخر لینا پڑا، اور پھر بعد میں ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے یہ بات کی، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پریکٹیکل لوگ، میں تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عملی چیزوں سے بہت دور آ گئے ہیں. یہ ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جب $200 بلین آئیں گے. حقیقت پسند اپروچ اپنائیں. اور ہم نے جو بات کی مساق معیشت کی، ہمارا مساق معیشت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے لنک جو اکانومی ہے، جس کو میں بھی سپورٹ کروں گا، جس کو فواد بھی کریں گے، جس کو کوئی بھی آنے والا وزیر اعظم بھی کرے گا، کہ پاکستان کی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہوگا. جس طرح سی پیک ہے، سی پیک جب ہوا اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اور اب ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ مہنگائی کے خاتمے کی یا اس میں کمی کی کوئی تجویز دیں. تو میں نے ویسے یہ جو ناظرین ہے نا، میرے ویور جو ہیں، ان کی فرمائش پر، ان کی ڈیمانڈ پر تھوڑی سی اس پہ بات کر لی آپ لوگوں کے ساتھ.